أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ظلول تصر الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. صدق الله المولانا العظيم. برادران ملت اسلامیہ، گزشتہ جمعہ میں ہم نے دیکھا کہ قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے یکے بعد یک سوالات پر سوالات کرنے میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں کر رہی تھی کہ جیسے ہی اللہ کے حکم کا فرمان علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل سے اپنی قوم سے سنایا کہ دیکھو تم کو گائے ذبح کرنا ہے، تو اس میں انہوں نے نئے نئے سوالات کرنا شروع کر دیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں تک کہ بتا دیا تھا کہ دیکھو یہ گائے جو ہے سو پیلی چاہیے اور اس میں دکھنے میں وہ نظر میں بھرے اور اس سے سرور ہو، تسر الناظرین، دیکھنے میں سکون ہو. تو بہرحال پھر یہ سوال کے بعد ان کو تو خاموش ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا. پھر وہ اور سوال کر بیٹھے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، بولے کہ آپ نے تو بتا دیا کہ گائے جو ہے چمکیلی چاہیے، پیلی چاہیے، صاف و شفاف چاہیے، یہ سب ٹھیک ہے، باقرہ چاہیے، ادھیڑ نہیں چاہیے، لیکن ایسے بھی گائیں تو بہت ساری ہیں، تو ہم کیسے پہچانیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے اور دعا کیجئے نا کہ اور تھوڑا کلیئر ہو جائے، اور تھوڑا کلیئر کیجئے، صاف صاف پوچھ لیجئے. ایسی گائے جیسا آپ نے بتایا کہ ایسے تو بہت ہو سکتی، چمکیلی وغیرہ وغیرہ. تو پھر ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ان البقرہ تشابہ علینا بولے کہ ایسی گائے آپ نے جیسا بتایا اس کا تذکرہ کیا ٹھیک ہے، لیکن ان البقرہ تشابہ علینا اس میں بھی شبہات، شک و شبہات آ رہے تھے نا، ایسے بھی گائیں بہت ہیں. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. تو آپ کیا کیجئے، آپ ایسا نہ سمجھیے کہ ہم آپ کے سوال، آپ کے ان احکامات سے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ آپ کے احکامات کو ہم مان لیں گے، لیکن اگر اس میں اور ڈیٹیل میں اگر آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیں تو وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، آپ ہم کو ہدایت کرنے والوں میں پاؤ گے، یعنی ہم صحیح راہ پر آ جائیں گے اگر کلیئر ہو گیا تو. قال انه يقول، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کر کے فرمایا قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث. ٹھیک ہے، اچھا تمہاری بات ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے میں نے دریافت کر لیا ہے. قال انه يقول، دریافت کر کے کہا انه يقول انها بقرة لا ذلول، ایسی گائے نہ ہو کہ جس پہ زد و کوب ہوا ہو، جو ذلیل ہوئی ہو، جس کو مارا پیٹا گیا ہو. لا ذلول ولا تثير الارض، اور نہ وہ کھیت کے لیے جوتی ہوئی ہو. ناگر بکھر جو کیا جاتا، کھیتی جو بنایا ہے جوتی جاتی، وہ نہ ویسا اس پر اس سے کام نہ لیا گیا ہو. ولا تسقي الارض، اور ایسا نہ کام لیا جائے. دوسرا کام کیا لیا جا سکتا کھیتی باڑی میں
پانی جوتنے کے لیے، کھیتی کو پانی دینے کے لیے، اس میں بھی اس کا استعمال نہ ہوا ہو۔ مسلمۃ الشیۃ فیہا، بلکہ وہ مسلمہ ہو، پاک ہو، سلامتی کے ساتھ ہو، لا شیۃ فیہا، اور اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو، داغ نہ ہو۔ دیکھو داغ سے ایک بات یاد آئی، آج بھی گایوں کو یا بیلوں کو یا جانوروں کو، بڑے جانوروں کو جو ذبح کیا جاتا تو میڈیکلی اس کو جو ہے داغ دیا جاتا، پیٹھ کے اوپر چٹکا دیا جاتا۔ اس لیے دیا جاتا وہ چٹکا کہ اگر وہ گائے جو ہے علیل ہو، بیمار ہو، تو اس کو اثر نہیں ہوتا، یعنی وہ اس کے جو سیلز ہے، مرے ہوئے سیلز ورک نہیں کرتے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جو گائے، وہ جو جانور، وہ جو بیل ہے، وہ کھانے کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے اس کے پیٹھ پہ داغ دیا جاتا کاٹنے سے پہلے، ذبح کرنے سے پہلے، تو وہ داغ سے پتہ چلتا کہ نہیں یہ اگر اس کو جیسے ہی داغ دیتے ہیں تو وہ اچھل کودتی ہے، وہ ہلوڑ مچا دیتی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ اس کے اندر تازگی ہے، اس کے اندر جو ہے جوش و خروش ہے۔ تو تازگی اور جوش و خروش والی اشیاء ہی کھانے کے لیے جائز ہے۔ وہ ایک بہترین جو ہے اس کے اندر عمل ہے کہ اس کو گائے کو ذبح کرنے سے پہلے جو ہم جانوروں کے ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے جو داغ دیا جاتا، اس میں یہ بھی راز ہے۔ تو دیکھو یہ جو داغ کا مسئلہ ہے یہاں سے نہیں، کہاں سے چالو ہوا؟ یہ قوم بنی اسرائیل سے ہی ایجاد ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے اس کو داغا جاتا، دیکھا جاتا کہ یہ اس قابل ہے بھی نہیں۔ دیکھو جب انسان یا جانور جو بھی علیل ہو جاتا، اگر ہم اس کو چمٹی بھی لیتے ہیں تو اس کو احساس نہیں ہوتا، آدمی کو بھی سوئی بھی چباتے ہیں تو بھی احساس نہیں ہوتا۔ احساس نہیں ہوا تو وہ قابل نہیں رہا، اس کو ہوش و حواس نہیں ہے۔ تو ہوش و حواس میں نہیں رہنے والی، جس کو احساس نہ ہو، وہ چیز کھانے کے لیے درست نہیں ہو سکتی۔ یہ یہاں پر جو ہے سائنٹیفکلی بھی پروف ہم کو یہاں پر مل گیا قوم بنی اسرائیل کے دور سے۔ ہاں، مسلمۃ الشیۃ فیہا، یعنی اس میں کسی بھی قسم کا جو ہے عیب بھی نہ ہو، داغ بھی نہ ہو۔ قالوا لا نجئت بالحق، تو پھر کیا بولے؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، اب ہم کو جو ہے ہم جو ہے اس بات پر متفق ہو گئے، ہم بات کو سمجھ گئے، پوری ہم کو اب معلومات حاصل ہو گئی اپنے رب کی طرف سے۔ قالوا لا نجئت بالحق، یہ بات سچی ہے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، بس اب وہ ذبح انہوں نے کر تو دیا، وما كادوا يفعلون، لیکن یہ جو عمل انہوں نے کیا، ذبح تو کر دیا، لیکن گویا یہ عمل کرنا، ان کا عمل کرنا ایسا ہوا کہ یہ وہ عمل کرنا نہیں کرنے کے برابر ہوا۔ وما كادوا يفعلون، تو روایت میں ہے کہ یہ عمل کرتے کرتے، یہ سوالات کرتے کرتے، اس کام کو سر انجام دیتے دیتے قوم بنی اسرائیل نے غالباً 40 سال نکال دی۔ بات کتنی معمولی سی تھی، یعنی ایک عرصے عصیر انہوں نے نکال دیا اپنے نبی سے سوال کرتے کرتے، ایک حکم پر عمل پیرو ہونے کے لیے۔ اللہ اکبر، یعنی کس قدر جو ہے نبیوں کے ساتھ حجتیں کیا کرتے اور اللہ کی باتوں کو آسانی سے فہم و فراست میں نہیں لاتے۔ قالوا ادع لنا ربک، گائے کی عمر اور رنگت بیان کرنے کے بعد بھی ان کو تسلی نہ ہوئی۔ اب اس کے دیگر صفات معلوم کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ رب سے پھر دعا کریں، یبین لنا، خوب ظاہر کر دے ہمارے لیے، یعنی اس امر اور رنگت اور جمال والی گائے بھی بہت سی ہیں، ان میں سے کسے ذبح کریں، لہٰذا صاف صاف بتایا جائے کہ ماہیا، وہ کیسی یا کون سی گائے ہو۔ بعض علماء نے فرمایا ہے یہ پہلا ہی سوال ہے، یعنی ہماری سمجھ میں آ تو گیا
ذرا اور صاحب دوبارہ بیان کرو۔ بعض نے فرمایا کہ یہ ماں بھی کیف کی طرح صفات پوچھنے کے لیے ہے، یعنی اب یہ بتاؤ کہ وہ جنگل میں چرتی ہے یا مالک کے کام کاج کرتی ہے۔ بعض نے فرمایا کہ یہ حقیقت شخصیہ دریافت کرنے کے لیے ہے، یعنی پہلے ماہی کا یہ مطلب تھا کہ وہ کون کون سی قسم کی گائے ہیں، دریائی، خشکی، جنگلی یا پہاڑی۔ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس خاص قسم کی گائے کا مطلب تھا کہ وہ میں سے کون سی گائے ہے، کہ اس کی حقیقت شخصیہ کیا ہے۔ لہٰذا اس کے سوال میں تکرار بھی نہیں ہے اور دونوں کی جگہ کا مطلب حقیقت ہی کے لیے ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان البقرہ تشابہ علینا، کہ اس قسم کی گائے بھی ہم پر مشتبہ ہی ہے، کیونکہ ایسی گائے صدہا ہیں، موجود ہیں، اور زندہ کرنے کی تاثیر ہر ایک میں نہیں ہو سکتی۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ٹالنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ انشاء اللہ لمہتدون، اگر اللہ نے چاہا تو اس گائے کے پتہ لگا لیں گے اور اس پر عمل کریں گے، یا تو اس کا یہ مطلب بلکہ وہ انشاء اللہ لمہتدون، اگر اللہ نے چاہا تو گائے کا پتہ لگا لیں گے اور اس پر عمل کریں گے، یا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم فی الحال ہدایت پائے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ فقط برکت کے لیے کہا ہے، یعنی خدا کے فضل سے ان سوالات میں ہم حق بجانب اور ہدایت پر ہیں۔ ہمارے یہ سوالات کفر اور گمراہی کی بنا پر نہیں بلکہ اطاعت کے لیے ہیں، یا یہ مطلب ہے کہ ہم ہدایت والے ہو جائیں گے، یعنی اگر آپ نے ہماری تسلی کر دی تو ہم اس گائے کو ضرور حاصل کر لیں گے، یہ قاتل کو پالیں گے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انہ یقول، یہاں بھی وہی عبارت پوشیدہ ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال رب کے سامنے پیش کیا اور جواب ملنے پر قوم سے فرمایا کہ انہا بقرۃ لا ذلول، گائے کی ذلیل نہ ہو، یعنی خدمت انسانی کی ذلت سے اس میں نہیں، اور نہ وہ کام کاج کے لیے رہ گئی ہے۔ ذلول بر وزن فعول صفت کے لیے آیا ہے، وزن میں تے کی ضرورت نہیں، جیسے امر، صبور، ریا ذل سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں ذلت اور حقارت۔ چونکہ شوقیہ پالے ہوئے جانوروں کی محبت قدر خدمت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کام کاج کے جانوروں کی اتنی قدر و قیمت نہیں ہوتی، بلکہ معمولی غذاؤں سے فقط باقی رکھا جا سکتا ہے تاکہ کام بند نہ ہو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ شوقیہ پلے ہوئے مرغ، کبوتر وغیرہ کو عمدہ غذائیں کھلائی جاتی ہیں۔ دہلی وغیرہ میں تو قربانی کے جانوروں کو جلیبیاں اور مٹھائیاں کھلائی جاتی ہیں۔ اسے عمدہ کپڑوں اور زیوروں سے آراستہ کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کاروباری جانور ذلیل اور شوقیہ عزیز ہیں، اس لیے ذلول کی تفسیر میں فرمایا تصیر الارض، یہ لا کے تحت ہے، یعنی وہ ایسی ذلیل نہیں ہے کہ زمین جوتے۔ تصیر سور سے بنا ہے، جس کے معنی ہے منقلب کرنا اور پلٹ دینا، اس لیے جوش کو سور
سور کہتے ہیں کہ اس میں نفس کی حالت پلٹ جاتی ہے، جوتنے میں بھی مٹی اور نیچے ہو جاتی ہے، یعنی نیچے اوپر مٹی ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو تسر کہتے ہیں، اس لیے اس کو اثرات کہتے ہیں اور بیل کو بھی اس لیے سور کہا جاتا ہے کہ وہ یہ کام کرتا ہے۔ ولا تسخل حرس، یہ سخی سے بنا ہے جس کے معنی ہے پلانا، اس لیے بہشتی کو سخا اور شراب پلانے والے کو ساخی اور پانی کی جگہ کو سخایا کہتے ہیں، یعنی وہ چرسا یا راہٹ وغیرہ چلا کر کھیت کو پانی بھی نہیں دیتی، چونکہ زمین کی جتائی پہلے ہوتی ہے اور پانی کا بعد میں، اس لیے اس کا ذکر بعد میں آیا ہوا ہے۔ نیز سادہ زمین جوتی جاتی ہے اور بوئی جاتی ہے، بوئی ہوئی کو پانی دیا جاتا ہے، اس لیے پہلے ارض فرمایا تھا، یہاں حرث فرمایا گیا ہے، یعنی کھیتی۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ بیل تھا کہ کھیتی باڑی کا کام بیل ہی کرتی ہے، نہ کہ گائے، مگر صحیح یہ ہے کہ وہ گائے تھی، کیونکہ ان آیت میں تمام ضمیریں مؤنث ہی ہیں اور روایات بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ غالباً اس ملک میں گائے سے کھیتی باڑی کا کام لیتے ہوں گے، جیسے پنجاب میں بھینس سے، بالکل سیالکوٹ میں تو بھینس سے بیل گاڑی وغیرہ بھی چلائی جاتی ہے، اس لیے یہ فرمایا گیا کہ ذلول کو اور بھی واضح کرنے کے لیے ارشاد ہوا۔ بعض بزرگوں نے اس آیت سے ثابت کیا ہے کہ قربانی کے جانوروں سے کام کاج نہ لیا جائے اور ان کی اور اون اور دودھ اپنے کام میں نہ لایا جائے، کیونکہ بنی اسرائیل کی اس قربانی میں قید لگائی گئی کہ ایسی گائے کی قربانی کرو جس سے دنیاوی کام نہیں لیا جاتا۔ بعض لوگ اپنی بعض اولاد کو اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں کہ اس سے دنیاوی کام نہیں لیتے، اسے عالم بنا کر تبلیغ کے کاموں میں مصروف رکھتے ہیں، ان کاموں کا ماخذ بھی یہی ہے۔ یہی آیت ہو سکتی ہے۔ حضرت مریم کی والدہ نے نذر مانتے وقت کہا تھا، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ محرر کے معنی ہیں دنیاوی کاموں سے آزاد۔ وہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اپنی ہر چیز کی قربانی کرو، کہ کچھ سانسیں، کچھ اوقات، کچھ مال کی قربانی دو جسے بالکل اللہ کے لیے کر دو۔ نماز کے اوقات میں دنیاوی کام نہ کرو وغیرہ۔ غرض یہ کہ آیت بہت سے احکام کا ماخذ ہے۔ مسلمہ، یہ مسلم بنا ہے جس کے معنی ہے صحیح سلامت رہنا، یعنی وہ گائے عیوبوں سے، کام کاج کے اثرات سے سلامت ہے یا باندھنے سے محفوظ ہے، کہ وہ جنگلوں میں چھوٹی ہوئی یا وہ کانٹے وغیرہ سوراخ کرنے یا داغ دینے یا جوتنے کے اثر وہ چابک وغیرہ کے اثرات سے محفوظ ہے، کیونکہ یہ عیوب کام کاج کے جانوروں میں ہوتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ لا شیط فیہا شیاطا وشی سے بنا ہے، جیسے وعدہ سے عدہ اور وزن سے زنہ۔ اس کے لفظ معنی ہے کہ گودنا اور داغ دینا، یعنی وہ گائے بالکل پیلی ہے جس میں کوئی داغ دھبا نہیں۔ جب انہوں نے یہ سارے صفات سن لیے تو خوش ہو کر بولے، قالوا لئن جئت بالحق، اب ٹھیک بات ہے۔ آن تھوڑے سے وقت کو کہتے ہیں، جیسا کہ ایک آن میں چلا گیا اور
الف لام کی وجہ سے اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اب یہ حق باطل کا مقابلہ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تک جھوٹ کہا تھا اب سچ، بلکہ اس سے پوری اور ٹھیک بات مراد ہے، یعنی اب آپ نے تسلی بخش بات کہی۔ تسلی ہو چکنے کے بعد انہوں نے اس گائے کو ڈھونڈنے کر حاصل کیا، اور فضا بہوہا ذبح کے معنی پہلے بتا چکے ہیں۔ بکری کو ذبح کرنا ہی بہتر ہے، نہ کہ نہراس، اس لیے انہوں نے ذبح ہی کیا۔ بہت حیل و جہد کے بعد ذبح کر ہیلے اور جہاد کے بعد انہوں نے جو ہے حجت کے بعد یہ جو ہے گائے کو ذبح کیا۔ وما کادوا یفعلون، یعنی گائے کو ذبح کرنے میں بہت ساری حجتیں اور ہیلے حوالے کرنے کے بعد انہوں نے اس کو ذبح کیا، لیکن ان کا ذبح کرنا جو ہے نہیں کرنے کے برابر، یعنی بہت تعویل لگا دی تھی، اس لیے کہا گیا کہ وما کادوا یفعلون، کرنا نہیں کرنا کے برابر، اس کام کے کرنے کے قریب بھی نہ تھے، اس لیے کہ انہوں نے سوالات کا ایسا سلسلہ قائم کیا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ سلسلہ ختم نہ ہوگا، نہ یہ ذبح کریں گے، یا وہ گائے اس قدر قیمتی تھی کہ بظاہر ان کی برداشت سے باہر، ان کی رسوائی کا خوف تھا کہ مقتول زندہ ہو کر قاتل کا پتہ دے گا، جس سے راز کھل جائے گا، مگر ہم نے ان کا شافی جواب دے کر خاموش کر دیا، جس سے ذبح کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس عبارت کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ زیادہ سوال و جواب کی وجہ سے جلد ذبح نہ کر سکے، بلکہ بہت عرصہ بعد، چنانچہ روح البیان نے فرمایا اس سارے واقعے میں 40 سال صرف ہوئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سبوں کو جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکوکاروں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک لوگوں کی باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔